سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی شعبان المعظم کی، شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ 15 شعبان کی شب، 15ویں شب۔ تو سید عالم علیہ السلام فرمانا کہ رب تبارک و تعالی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے۔ تو ایمان والوں کو فرمایا تو اس کی توجہ کا یہ اثر ہوتا ہے، ایمان والوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور دلوں میں کینہ اور عداوت رکھنے والوں کو ان کے کینے کے ساتھ، یعنی بغیر بخشے چھوڑ دیتا ہے، انہیں نہیں بخشتا یہاں تک کہ وہ کینہ ختم کر دے۔ بڑی ڈر جانے والی بات ہے یہ، اس کو بالکل ہلکا نہ لیں۔ کہاں رب کی رحمت، اس کی عنایت، اس کا فضل و کرم عام برس رہا ہو، اور کینہ اور عداوت دل میں رکھنے والے کو نہیں بخشا جائے، تو بخششوں، رحمتوں، عنایتوں، برکتوں کی شب میں اگر کوئی محروم رہا تو اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا؟ جب عام بخشش کے پروانے ہیں، لیکن فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ عداوت ہو۔ اب کینہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کے سے اپنے دل میں میل رکھنا، اسے کہتے ہیں کینہ۔ اور عداوت، دشمنی رکھنا، عدو کہتے ہیں دشمن کو، عداوت اس سے نکلا ہے۔ ہمارا ایک عجیب و غریب ماحول کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارے یہاں بھلے وہ دور کے رشتہ دار ہوں، بھلے قریب کے رشتہ دار ہوں، کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر ہم جو ہے وہ ناراضگی پیدا کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات جو ہے نا وہ ناراضگی کا سبب بھی نہیں ہوتا اور ہم نے منہ بنا لیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اچھا اس نے ہمیں فلاں تقریب میں نہیں یاد کیا تھا، وہ ہم بھی نہیں بلائیں گے، اتنی سی بات۔ کس کے کیا حالات و معاملات ہیں، کون کسی بھی نوعیت کی تقریب ہو، وہ اپنے لمٹ میں ہے نا، لمیٹڈ لوگوں کو وہ اگر انوائٹ کرتا ہے اور نہیں کسی کو بلاتا ہے، ہم نے اتنی سی بات کو بھی جو ہے نا بات کا پتنگڑ بنا لینا ہے۔ اس نے ہمیں نہیں یاد کیا، ہم بھی یاد نہیں کریں گے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں اسے، دشمنی، عداوت، کینہ یا بغض یا ناراضگی کا جو بیج ہوتا ہے نا، وہ پھول پھل درخت ایسے بڑھتا جاتا ہے، بہت ساری برائیوں کو جنم لیتا ہے۔ پھر تو خدا را ہمیں اپنی آخرت کے معاملے میں نا سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ آخرت کے معاملے میں تمام چیزوں میں ہم بہت سنجیدہ ہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں، کمانے کے معاملات میں بہت سنجیدہ ہیں، لیکن نہیں ہیں تو ہم آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ اللہ جو چاہے کرے، دیکھی جائے گی، جو ہوگا سو ہوگا، یہ سب غیر سنجیدہ لوگوں کے کلمات ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوگا انسان۔ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا آخرت کا۔ جو ہوگا جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ پھر پچھتا رہا ہوگا کہ کیوں ایسا سوچا۔
تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نا یہ راتیں انعام ہوتی ہیں، خاص موقع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے یہ کہ ہم اپنی بخشش کرا لیں، اور اس قیمتی موقع کو بھی ہم ہاتھ سے گنوا دیں تو کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں دیکھیں اللہ کا حق ایسا ہے کہ انسان رب سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کا قانون قدرت ہے، یہ اسی کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جب بندوں کا معاملہ آئے گا تو پھر رب معاف نہیں کرے گا، اس کا قانون ہے یہ۔ وہ پھر جس کا حق تلف ہوا ہے، جس سے ناراضگی ہے، جس کے لیے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا، بندے کا حق تلف ہوگا تو اس کا قانون ہے رب کا، بندے کو راضی کرنا ہوگا۔ یہاں تو ہمارے ہاں سوچ ہی نہیں ہے ایسی کہ ہم عام معافی کا اعلان کریں، کوئی یہاں تو ایسی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم درگزر کی بات کریں۔ ہاں رسمی طور پہ جو ہے نا یہ موبائل کے ذریعے جو ہے نا وہ میسیجز چل رہے ہوتے ہیں، بڑی رات آ رہی ہے مجھے معاف کر دو، ایسے معافی نہیں ملی، نہ ایسے معافی لینا چاہیے اور نہ ایسے معافی ملتی ہے۔ کھا کے بیٹھے آپ کسی کا مال اور شب برات میں چلائیں میسج مجھے معاف کر دے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ آج پیسے ملے اس کو، میرا حق مجھے واپسی کرے، تو کیوں معاف کرے وہ؟ تو بسا اوقات جو ہے نا وہ مطالبہ پورا کرے بغیر معافی نہیں ملے گی، اور بالخصوص اس میں جو خونی رشتے ہیں نا ان کے معاملے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہے نا بہت سخت ہیں۔ سخت سے مراد کیا ہے کہ ان کے حقوق زیادہ ہیں۔ ماں باپ ناراض ہیں تو سبب دیکھیں آپ، کوئی بہن کوئی بھائی ناراض ہے تو اس کے سبب پہ غور کریں، خالی میسج چلانے سے معافی نہیں ملے گی، غور کریں کس وجہ سے ناراض ہے وہ، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی اگر پیش نظر ہے تو پھر آپ نے جا کر پاؤں پکڑنے پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنا ہوگا۔ اور ماں باپ کے معاملے میں تو میں بار عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ سے کیا چھوٹا اور بڑا ہو جائے گا انسان، وہ تو جاری یہاں سے اٹھے اور سیدھا ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے اور پکڑ لے پاؤں، معاف کر دو معاف کر دو، جب تک وہ معاف نہ کرے پاؤں نہ چھوڑے۔ لیکن دل کی کیفیت بھی وہی ہونی چاہیے جو زبان پر بات آ رہی ہے، دل الگ سمت جا رہا ہے اور زبان الگ سمت جا رہی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے رسمی طور پہ مجھے معاف کر دو، دل کی کیفیت بھی ہو کہ جو خطا ہوئی ہے اس سے شرمندہ ہوں۔ ماں باپ اگر ناراض ہوتے ہیں تو وہی وجہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار پال پوس کے ہم نے بڑا کیا اب ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ لاکھ آپ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ کہنے لگے مجھے علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کی ہر خواہش کو جھٹ پورا کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرے ابو ناراض رہتے ہیں، انہوں نے منہ سے نکالا بیٹا یہ چاہیے، میں جھٹا کے لا دیتا ہوں، دوائی چاہیے لا کے دے دیتا ہوں، پھر بھی ناراض رہتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ان کو وقت دیں، ٹائم دیں انہیں۔ بسا اوقات فرمائشیں پوری کرنے سے وہ راضی نہیں ہوتے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار جو مانگتے ہیں ہم دے تو دیتے ہیں، لیکن وہ تو آپ کو مانگ رہے ہیں، چیز تھوڑی مانگ رہے ہیں۔ تو ایک عمر کا ایسا حصہ آتا ہے کہ والدین جو ہے نا وہ توجہ چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ وقت چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہمارے پاس بھی تو آ کے بیٹھے، مانا ہے آپ کی مصروفیت ہے، کاروباری معاملات ہیں، بیوی بچوں کے معاملات ہیں، مصروف ہیں، لیکن کچھ وقت ماں باپ کے لیے نکالیں، وہ آپ کی توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ کہ تھوڑی دیر ہمارے پاس ہی بیٹھے، کچھ نہیں چاہیے ہوتا بس اوقات انہیں، وہ آپ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ تو ماں باپ کا معاملہ ہے، اسی طرح دیگر معاملے میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ زبان اور دل کو یکجا کرنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے، صرف یہ نہ ہو کہ شب برات کا اگلے دن گزرا بھاڑ میں جائے، ابے مانگی تو تھی معافی یار، مانتا ہی نہیں ہے،
ایسا بھی نہ ہو. جستجو 100% صدق دل سے ہو. یار میں نے اس سے خلاصی لینی ہے، جو میرا جرم ہوا ہے معافی لینی ہے. 100% کوشش ہوگی، رسمی نہیں ہوگی. ہاں آپ کی 100% کوشش ہے، پھر بھی راضی نہیں ہوتا، تو پھر ایک حدیث پاک میں نے پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس کا حاصل کلام یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ محبوب خدا فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے بھائی کے پاس معافی لے کر گیا، معافی کے لیے گیا، معاف کرانے، اور وہ معاف نہیں کرتا، تو فرمایا صدق کے دل سے جانے کی بات ہے، اور وہ معاف نہیں کرتا تو فرمایا ایسے شخص کو میرے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا. اب اس کے دونوں رخ رکھیں، آپ دونوں رخ رکھیں، آپ بھی میں بھی. اگر میرا جرم و قصور ہے تو میں معافی مانگوں، اور اگر میں کسی سے ناراض ہوں اور وہ بھائی میرے پاس آتا ہے، مسلمان بھائی کوئی رشتہ دار، تو میں معاف کروں. وہ آیا صدق دل سے اور میں معاف نہیں کر رہا، اکڑ بھو میں ہو جا رہا ہے، نہیں کرتا معاف. وہ کہہ رہا ہے یار معاف کر دو، وہ پاؤں بھی پکڑ رہا ہے اور واقعی وہ معاف کرانا چاہتا ہے. تو ایسے کے لیے اللہ کے رسول نے پھر وہی سنا دی کہ اس کا بھائی معافی لے کر آیا اور وہ نہیں کرتا ہے، تو اب ایسے کو معافی نہ دینے والے کو فرمایا کہ اسے میرے حوض کوثر پر. کتنی بڑی محرومی ہے، زبانیں لٹکی ہوئی ہیں، التش التش، قیامت کی گرمی. قیامت خود بتا رہی ہوگی کہ آج بڑی قیامت پڑی ہے. اس وقت حوض کوثر کا جام اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جو ایک گھونٹ پیے گا نا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. اتنی بڑی نعمت. ہم تو تمنا کرتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو، اور وہی جام کوثر کا جام جو ہے وہ ہمارے لیے روک لیا جائے کہ جب تیرا بھائی تیرے پاس آیا تھا معافی مانگنے، تو نے معافی نہیں دی تھی، تو ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا ہم تجھے نہیں پلائیں گے. یہ اپنے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں. امکان تو ہے نا اس چیز کا، تو ہر امکان وہ جو رکاوٹ بنے، بخشش میں رکاوٹ بنے، محبوب خدا کی عنایتوں میں رکاوٹ بنے، وقت سے پہلے ہم اس کا سدباب کر لیں، ہم اس کے لیے کوشش کریں. ہے نا، انا کو فنا کرنا ہوتا ہے اس کے اندر، معافی مانگنے میں انا کو فنا کرنا ہوتا ہے. انانیت کا بت بن جائیں گے، کبھی معافی نہیں ملے گی. اور رب تو جانتا ہو ہم اس سے کیا چھپا سکتے ہیں، رب تو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے، ہم مخلص ہیں کہ نہیں ہیں. رب سے کیسے آپ، رب کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا نا، وہ سب جانتا ہے. اور عنایتیں بھی اسی سے حاصل کرنی ہیں، تو ہمیں اخلاص کا پیکر بننا ہوگا. آج کی رات انتہائی اہم ہے. فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں، یہ قبیلہ تھا نا مکے میں، بنی کلب قبیلہ ہے جو دیگر قبائل کے مقابلے میں سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے، گھر گھر میں بکریاں ہوتی تھیں. تو اس قبیلے کی مجموعی تعداد کے بارے میں فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے مطابق. اللہ گناہگاروں کی بخشش مغفرت فرمائے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار کر لے، ان بخشش یافتگان میں ہمارا نام بھی شامل کر لے. تو یہ رات بڑی اہم ہے. اس رات جو ہے نا بڑے نازک فیصلے ہو رہے ہیں، بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ سوچ کے نا جھوم جاتا ہوں کہ یار آج کے بعد، آج کی رات میں تو مدینے کا ٹکٹ ملنے والا ہے. یہ ثابت ہے کہ کون حج کرے گا، کون نکاح کرے گا، کس کی اولاد ہوگی، یہ تمام چیزوں کے فیصلے، کون مرے گا، آج فیصلہ ہونا ہے. آج تو بڑی اہم رات ہے، آج تو مانگنے کی رات ہے. تو میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں آج تو مدینے کا ٹکٹ بھی بٹنے والا ہے. اب اخلاص ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. رب کی بارگاہ میں یا اللہ آج ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہیں کہ ہم حج پہ جا سکیں. 10,65,000، 11 لاکھ، پرائیویٹ حج 14 لاکھ، 16 لاکھ، کہاں سے لائیں؟ غریب لوگ کیسے جائیں؟ لیکن رب نے اگر مقدر میں لکھ دیا پھر سب کچھ ممکن ہے. ابھی میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے مغرب میں ملنے، آج ان کی 2:30 بجے کی فلائٹ ہے، دھیرے جا رہے ہیں.
کیا بات ہے. رب چاہتا ہے تو سب کچھ ممکن ہوتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. بے اولاد ہیں وہ مانگیں, آج تو اولادیں بٹ رہی ہیں, اللہ سبب بنا دے گا. کون نکاح کرے گا؟ دعا مانگے, یا اللہ میری آخرت کی خاطر, چونکہ آخرت مد نظر ہو. بیوی کی بھی طلب کرے نا, شادی کی بھی, تو یہ آخرت کی طلب ہے, یہ ہے نا. نکاح ایمان کامل کر دیتا ہے نکاح. یا اللہ سبب بنا. بچیاں ہیں وہ دعائیں کریں, تو آواز سن رہی ہیں, آج کی رات ہے مانگنے کی. بخشش مانگے, دنیا نہ مانگے, لیکن اتنا ضرور کہ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. آج بڑی اہم رات ہے, نازک فیصلے ہونے والے ہیں. ہمارے اعمال, ہمارے کردار سے ان فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو. رب راضی ہو جائے. رب راضی, دنیا کو کیا لینا ہے, راضی. ہاں ان کے حق طلب نہ ہو بس. تو اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے, ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے, اور ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے. آج کی رات ہم سے راضی ہو جائے.